باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھے لوگ کیسے مل سکتے ہیں، تو دیکھیں ہمیں اچھے لوگ صرف ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں، اگر ہمارے ماپنے کے پیمانے اچھے ہوں گے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا میں اور آپ اگر سوچیں کہ ہمارے ماپنے کے پیمانے کیا ہیں۔ ہمارے ماپنے کا پیمانہ جہیز ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، سوشل سٹیٹس، ذات، برادری، لوگوں کو کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے کہ کتنی پڑھی لکھی ہے لڑکی وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے سننے والوں کو ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ جی ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو ہماری بہو بہت اچھا کھانا پکاتی ہے۔ تو سننے والے نے کہا کہ پڑھی لکھی کتنی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ بڑا اچھا گھر سنبھالتی ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ پڑھی لکھی کتنی ہے؟ پھر اس نے کہا کہ جی کہ اس نے بیٹیوں والا رول پلے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ پڑھی لکھی کتنی ہے؟ اس نے پھر کہا کہ جی اس نے آتے ہی کھانا بنانا، گھر کے معاملات سنبھالنا شروع کر دیے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پڑھی لکھی کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سے تعلیم ہی کہتے ہیں، یہ ساری خوبیاں تعلیم ہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اسے میسر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے پہلے اس گھر کا کلچر دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں کہ وہ کلچر ہے بھی کہ نہیں۔ اب اس سلسلے میں جو شادی شدہ حضرات ہیں، خواتین و حضرات، ان سے دیکھیں اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے نا تو اسے اپنے ساتھ گرو کریں، اپنے ساتھ تیار کریں آنے والے وقت کے لیے۔ اور یہاں پہ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں موٹیویٹر ہوتا ہے، جو کہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ بالفرض شوہر تھک ہار کے پریشان اگر گھر آیا ہے تو کہیں، اگر وہ کہے کہ آج کام نہیں ملا یا آج لاس ہوا ہے یا پھر آج کوئی کلائنٹ نہیں آیا، تو اسے کہیں کوئی بات نہیں، زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ میری بہنوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ آدمی کو سپر مین بنا سکتی ہیں۔ مین کو سپر مین بنانے والی مخلوق کا نام ہے بیوی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی مخلص ہے، وفادار ہے، حیادار ہے، آپ کے پیچھے حفاظت آپ کی کرتی ہے، کیونکہ اس کی ذات آپ کی ہی ذات ہے میرے بھائیوں، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، تو پھر اس کی قدر کریں، وہ خزانے سے کم نہیں ہے۔ ٹریئر کہا گیا ہے، اٹس اے بگ ٹریئر۔ تو جن کی بیویاں ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کی نہیں ہیں وہ جب آئیں گی تو تب کیجیے گا۔ اور جو بیویاں ہیں وہ خاص طور پہ جب شوہر گھر آئے مسکرا کے السلام علیکم کہیں، ان سے پوچھیں آپ خیریت سے ہیں۔ ایسا عموماً نہیں ہے ویسے، یا اگر میں یہ کہوں کہ رواج میں نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو انسان آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، کم از کم اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اب دوسری طرف میری ایسی بہنیں جو بذات خود تو بہت اچھی ہیں لیکن شوہر حضرات اچھے نہیں ہوتے، تو یاد رکھیں بندے میں بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے، یا پھر ہمیں بدلنا ہی نہیں آتا۔ دیکھیں اگر شادی شدہ زندگی میں کسی ایک طرف بھی طنز کا پہلو ہے نا، تو پھر طنز جو ہوتا ہے وہ چینج نہیں پیدا کر سکتا۔ اب ہم چینج کیسے پیدا کریں؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیزیں ہیں وہ ہے محبت کے احساس، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ یہ دیکھیں سنت بھی ہے نا، جب میاں بیوی دیکھیں ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ان دونوں کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں،
کہ ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کیا ہیں، کیا ایشوز چل رہے ہیں، یا زندگی میں کیا ترجیحات ہیں. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور موٹیویٹ بھی کریں ایک دوسرے کو ضرور. خاص طور پر مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے موٹیویٹ کرنا سکھائیں تاکہ زندگی میں بہت آگے جا کے وہی بیٹی ایک اچھی بیوی کہلا سکے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 ارب میں سے ایک بندہ کسی نہ کسی کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور اگر اس ایک بندے کے ساتھ بھی آپ نبھا نہ کر سکو تو پھر کوسچن مارک ہے. اس لیے اپنے اندر کیوں نہ وہ ساری خوبیاں پیدا کر لی جائیں جن سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے. اور وہ خوبیاں ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا، زندگی کو ہمیشہ وسیع نظری سے دیکھیں. تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اچھی اور ازدواجی زندگی میں بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز کی آپ بار بار کمپلین کرتے ہیں نا تو وہ پھر بگڑ جاتی ہے. کسی بھی بات پہ آپس میں جھگڑا کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ تو لیں کہ یہ ایشو لڑائی والا ہے بھی کہ نہیں. تو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ہسبینڈ اور وائف اپنے ٹارگٹ بنا لیں. نمبر 1، آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو کامیاب فیملی بنانا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد میری فیملی، میری نسل کسی بڑے مقام پر ہو. تو یقین کریں جب آپ یہ سوچیں گے، ایسا پازیٹیو آپ سوچیں گے، تو یقین کریں ایسا ہی ہوگا. اور اس کے لیے صرف اور صرف آپ کی ایک انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا ایک ویژن بنا کے نسل کو آگے تک لے کر جائیں، اپنا ایک نصاب بنا کر نسل کو آگے تک لے کر جائیں. زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے ہمارے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، پلاننگ رکھی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. اگر پلاننگ نہیں ہوگی نا تو آپ خود بھی اچھے نہیں بنو گے، اور جب خود انسان اچھا نہیں بنے گا، اچھا نہیں کرے گا، اچھا نہیں سوچے گا، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیں کہ ایک خوشگوار بڑھاپے کی پلاننگ جو ہے وہ جوانی سے ہوتی ہے. اور جو فیملی سسٹم ہے، فیملی سسٹم کو 3 طرح سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. نمبر 1 فائنینشلی، اینڈ سیکنڈ سوشلی، اینڈ تھرڈ اسپرچولی. ایک اسپرچل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا، وہ فیملی کا اعتقاد ہے، ایمان، محبت، عاجزی، رواداری، ویلیوز، یہ سب آپ کے گرومنگ کے ٹارگٹس ہونے چاہیے. فیملی کے نالج کے ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں، نئی چیزیں سیکھنی ہیں. میاں بیوی ایک ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں، جیسا کہ لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، بک ریڈنگ، اور آپس میں یہ تہیہ کر لیں کہ اتنے ڈیز میں ہم بک کمپلیٹ کریں گے، اور جو نہیں کر سکے گا وہ کوکنگ کرے گا. اچھے اچھے ٹاپکس پہ ڈسکس کریں، ایک ساتھ واک پہ جائیں، ایک دوسرے کی اچھی طرح بات سنیں، سمجھیں، اپریشیٹ کریں. جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو زندگی میں زیادہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. یاد رکھیں خوشیاں کبھی اچانک نہیں آتی، خوشیاں ہمیشہ پیدا کرنا پڑتی ہیں. روشنی کے لیے کوئی ایک بٹن ہوتا ہے، صرف کوئی ایک بٹن جو آپ کو دبانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے ہر طرف. اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں نا تو خوشیاں پیدا کریں، ایسے ذرائع پیدا کریں جن سے خوشیاں آئیں. مختلف طریقے ڈھونڈا کریں جس سے فیملی میں خوشی ضرور آئے. آپ نے دیکھا ہوگا سکولز میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ڈیز ہوتے ہیں، جیسے مینگو ڈے، ایپل ڈے، سوپ ڈے، اور فروٹ ڈے. اس طرح ڈفرینٹ ڈیز ہیں نا جن کا ٹرینڈ ہے سکولز میں. تو اسی طرح ایک دن ہونا چاہیے جس کا نام ہو فارگیونیس ڈے. تو اس کے لیے ایک دوسرے سے بغیر شرم محسوس کیے پلیز ایک دوسرے سے معافی مانگا کریں. خدا کے لیے اپنی انا کو ریلیشن میں نہ لائیں. وہ بندے جو انا والے ہوتے ہیں نا، یا وہ بندیاں بھی، میری بہنیں جن میں بہت زیادہ ایگو ہے، ان کا ریلیشن پھر اچھا نہیں ہوتا. اس لیے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر زیادتی ہو گئی ہے، سخت بول دیا ہے پیرنٹس کے ساتھ، یا بہن بھائیوں نے آپس میں، یا ہسبینڈ وائف نے آپس میں،
ایون آپ نے اگر بچوں کے ساتھ بھی کچھ غصے میں غلط الفاظ یوز کر لی ہیں تو آپ اس میں ایکسکیوز کریں. آپ کو معافی مانگنا بھی چاہیے اور معاف کرنا بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا رول بنا لیں کہ ہم نے معافی کو زندگی میں ہمیشہ رکھنا ہے. ایون اگر بزنس میں بھی کسی سے ورکر سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اسے کہیں کہ تمہیں ایکسکیوز کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ نہیں ہم نے تو بدلہ لینا ہے. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، بحیثیت انسان کے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے دونوں کو بالآخر اللہ پاک کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. گفتگو میں جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک سے معافی کی خواستگار ہوں. جزاک اللہ خیر.